Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, Heal Yourself with Seher. I am Islamic motivational speaker and relationship coach. Assalamu alaikum. میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کافی سیڈ ہے بیکاز کہ موروکو میں بہت ہی برا زلزلہ آیا ہے، ارتھ کویک آیا ریسنٹلی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی زخمی حالت میں ہیں، بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور بہت سارے لوگ اس تکلیف کو جھیل رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو زخمی ہیں وہ مینٹلی بھی ڈسٹربڈ ہیں اور فزیکلی بھی ڈسٹربڈ ہیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے وہ آج اس کنڈیشن پہ ہیں کہ وہ باہر فٹ پاتھس پہ بیٹھے ہیں، ان کے گھر کچرے کا ڈھیر بن گئے ہیں، ملبہ بن کے گر گئے ہیں، اور دلوں میں اتنی دہشت ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے کہ ظاہر ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ ایسی آفات ہم مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے الارمز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ وہ الارمز ہیں کہ انسان بدل جائے، وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں، ہم اپنے دین سے، اپنے اللہ سے اتنا دور ہیں، کچھ دن یا کچھ سیکنڈز کے لیے جب کوئی ایسی آفت آتی ہے تو ہم دہل جاتے ہیں، ضرور ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ اثر بہت کم وقت کا ہوتا ہے۔ اگلے دن یا کچھ گھنٹوں بعد ہی ہم بھول کے اپنی اسی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنا وہی پیٹرن جو ہے ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ بار بار یاد دلاتا ہے ایسی آفات کو بھیج کے۔ ٹھیک ہے، ان آفات میں ایسی اموات بھی ہوتی ہیں جیسے بچے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جزا بھی رکھی ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے لوگ ہیں جو سیدھا جنتی ہیں۔ ایک جو اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، ایک جس انسان کے اوپر دیوار گر گئی، 3 پیٹ درد کے ساتھ، 4 ایسا شخص جو ٹاؤن کا مریض ہو۔ ٹاؤن ایک ایسی بیماری ہے جو چوہوں کی وجہ سے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس بیماری سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ اور جب ایک عورت ڈیورنگ ڈیلیوری اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ڈیورنگ پریگنینسی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی جنتی ہے۔ تو اگر ایسی کسی کی حادثاتی طور پر اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ پھر حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے، پریشانی سے، تکلیف سے آزماؤں گا۔ تو جب اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے تو وہ آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان رکھتے ہیں نا تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بخش دیتا ہے، ہمیں اس کے عوض بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، یہ سنن نسائی اور ابو داؤد دونوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور یا کسی پریشانی میں یا کسی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ایون اس بندے کو کانٹا چبھ جائے یا اندیشہ یعنی ذہنی تکلیف، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اس تکلیف میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کے گناہ بخش دیتا ہے۔
یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں ڈال رہا ہے، اس کے عوض آپ کو یا آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے، یا اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سیدھا آپ کو جنت میں جگہ عطا کرے گا. سبحان اللہ، بے شک. اور دیکھیں خوبصورتی اور ایمان والا وہی ہے. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے وہ اس پہ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے، دیکھیں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے اسلام میں. ہمارے پیغمبر جتنے بھی آئے ان پہ آزمائشیں آئیں، انہوں نے صبر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال، ٹھیک ہے. دنیا ان کے لیے بنائی گئی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ چاہتا سب کچھ ان کے لیے حاضر ہو جاتا. کیا مشکل تھی اللہ کے لیے، لیکن انہوں نے بالکل سمپل زندگی گزاری، آزمائشیں بھی دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کے جتنا نزدیک ہوگا انسان، یا جتنا کلیم کرتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو آزمائش بھی اللہ تعالیٰ پھر اتنی ہی سخت لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں بھی اتنی ہی رکھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کے کچھ بھی کروا سکتے تھے. ان کو یہ آزمائش دینے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اللہ تو ان سے ویسے ہی بہت محبت کرتا تھا. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا. پھر ان کی اولاد شہید ہوئے، ان کے نواسے، اور مطلب کون کون سی ایسی قربانیاں ہیں جو انہوں نے نہیں دی. تو اگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اس میں انسان کو ڈس ہارٹ نہیں بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جانا چاہیے. اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹی راہ پہ چل پڑتے ہیں. یہ الارمز جو ہیں نا اللہ کے، ان الارمز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ الارمز اللہ تعالیٰ ٹائم بائی ٹائم، دیکھیں کبھی دنیا میں کسی جگہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، کہیں دنیا میں کوئی طوفان آ گیا. صرف زلزلے کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ قسم کی آفات ہیں، مصیبتیں ہیں جو آ جاتی ہیں. زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کبھی طوفان آ گیا جس نے بہت زیادہ تباہی مچا دی. کہیں جنگل میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے کنٹری بہت زیادہ نقصان میں چلا گیا، جانور مر گئے، انسان مر گئے، ٹھیک ہے. یہ مختلف آفات ہیں جو کہ آتی کیوں ہیں، ہمارے ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے. ہم جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جگانے کے لیے ان آفات کو بھیجتا ہے تاکہ باقی لوگ اویئر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے. پہلی قوموں پہ یہ عذاب بہت زیادہ آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے، انہوں نے دعا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو ہیں وہ ختم کر دیا. دیکھیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ٹھیک ہے، فرعون ڈوب گیا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ عذاب اتنے سخت ہوتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان پہ ایک ہی دفعہ میں کتنے سارے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، کیونکہ وہ لوگ سیکھتے نہیں تھے، لرن نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب تو اللہ تعالیٰ دیتا تھا، بٹ ایسے جو ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسے چھوٹے چھوٹے سائنس یا مطلب ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا کے ہمیں اویئر کرتا ہے کہ جاگ جاؤ. دنیا میں بہت برائی ہو چکی ہے، دنیا میں بہت برائی پھیل چکی ہے. ہم کس طرح برائیوں میں ملوث ہو چکے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. ہم دیکھ کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. تو یہ عذاب اس لیے آتے ہیں. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس وجہ سے، اس زلزلے کی وجہ سے، ہماری دعا ہے، میری دعا ہے ان سب کے لیے، اور کائنڈلی آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے، ٹھیک ہے، جو بچ گئے ہیں. اور بے شک وہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہی جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو حوصلہ دے، صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہمارے اعمال درست کرنے کا بھی جو ہے وہ حوصلہ دے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے دنیا میں.
تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ قیامت خود کہے گی کہ قیامت آنا کیوں ضروری تھی۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ آج ہمیں دنیا میں کیا کچھ نہیں نظر آ رہا، کون سی برائی ہے جو نہیں نظر آ رہی۔ خدارا اپنے اعمال کو درست کریں، خدارا اس رب سے ڈریں جو سب کا مالک ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس رب سے ڈریں اور ایسی موت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں جو دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ عبرت بنا دے، عبرت نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور وہ انسان بہترین انسان ہیں جو اپنی موت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے، کیونکہ یہ کوئی گیم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مذاق نہیں کیا ہوا، اللہ معاف کرے۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بے شک بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ میں گناہ گار جو شخص ہیں جو قرآن میں مینشن کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کرتے کتنے گناہ کر جاتے ہیں دن میں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس رب کو راضی کریں جو اس چیز کا مستحق ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے آپ کی ساری محبتیں، آپ کے سارے خلوص، آپ کی عبادتیں، آپ کی نیک نیتی۔ اس رب کو راضی کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اعمال بالکل بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں، ہم صرف ٹیگ لگا کے گھوم رہے ہیں اسلام کا۔ تو آئی ہوپ کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ گین کیا ہوگا، کچھ لرن کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، میری ویڈیوز کو آگے صدقہ جاریہ شیئر کرتے جائیں تاکہ اسلام کی بات پھیل سکے، اس رب کی بات پھیل سکے۔ اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ کا سپورٹ، آپ کا پیار میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ کیپ آن سپورٹنگ می۔ جو لوگ میری ویڈیوز پہ کمنٹس کرتے ہیں، لائکس کرتے ہیں، ان سب کو بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ آپ مجھے میرے دوسرے پلیٹ فارمس پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، لائک انسٹاگرام، ٹک ٹاک۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے، آپ جائیں اور وہاں دیکھیں، میرے لنکس وہاں سے لیں اور مجھے فالو کریں۔ میرے اباؤٹ میں بھی میرے لنکس پڑے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔